اسی ملک میں بنائے ہوئے جو قانون تھا اس قانون کو لاگو کیا گیا تھا۔ وہ قانون جو 26 جنوری کو لاگو ہوا، جس کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے، 26 جنوری کو ہم اس لائن سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور 15 اگست یہ آزادی کا دن ہے۔ تقریباً 200 سال کی محنت کے بعد آپ کا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ تاریخ بہت پرانی ہے، لوگوں تک جو تاریخ پہنچائی جا رہی ہے اور جو پہنچی ہے اور جو ماڈرن کتابوں کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے، وہ حقیقت میں تاریخ ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی نسیم صاحب نے ہمیں فون کیا اور بتایا کہ ہم یہاں پر ٹیوشن کراتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری جو تاریخ ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ہم سے مراد ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارے پورف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیوں کو یاد دلائیے اور وہ تاریخ تازہ کرانے کی کوشش کیجیے۔ یہ بہت بڑی پہل ہے، خاص طور سے جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں تو ہر چھوٹے بڑے ہر ایک کو اپنی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے، ورنہ ہماری تاریخ مسخ کر دی جائے گی، ہماری تاریخ مٹا دی جائے گی اور ہمیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، وہی قومیں روئے زمین پر باقی رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، جو اپنی یادیں اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو اپنی یادیں اپنے ساتھ نہیں رکھ رہے ہیں، انہیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ تو 2 سال پر محیط ہے، وہ پوری تاریخ آدھے گھنٹے میں یا پون گھنٹے کی تقریر میں نہیں بتائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے پورا دن چاہیے، پورا ہفتہ چاہیے، تب آپ کے پاس پوری تاریخ مکمل پہنچائی جا سکے گی۔ ہم بنیادی طور پر کچھ موٹی موٹی باتیں ہم بچوں کے سامنے اور جو ہمارے بڑے یا دور دراز تک ہماری جہاں آواز جا رہی ہے، ہم ان تک جو موٹی تاریخ ہے ہم اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ بھی اسے محفوظ رکھیں اور ہمارے بچے بھی اسے محفوظ رکھیں۔ آزادی کی جو تاریخ عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ 1857 سے بیان کی جاتی ہے، 1947 تک، یعنی 100 سال کی تاریخ بیان کی جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 100 سال اور پیچھے آپ جائیے، بلکہ آپ کے اس ملک میں جب انگریز آیا تو 1701 ہی میں آ چکا تھا اور اس نے اپنے پورے شیڈول کے ساتھ اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن سب سے پہلے ان انگریزوں کے خلاف جو لڑائی ہوئی ہے وہ کون سی لڑائی ہے؟ وہ 1857 کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ وہ 1757 کی لڑائی ہے جو پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے باضابطہ انگریزوں کی لڑائی ہوئی تھی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ جو میر جعفر تھا جس کا نام، اس کی غداری کی وجہ سے پلاسی کے میدان میں ان کی شکست ہوئی۔ لیکن نواب سراج الدولہ کتنے بہادر تھے، ہم ان کو ایک تاریخ کے ایک حصے سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ پہلے کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ جنگلوں میں شیروں کا شکار کرتے تھے، انہیں مارا کرتے تھے۔ ایک جنگل میں گئے، شکار کے درمیان ایک شیر کو دیکھا، لوگوں نے جو پاس ان کے تھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ بندوق سے اس کا نشانہ کر لیجئے اور اسے مار دیجئے۔ سراج الدولہ نے کہا نہیں، تب کیا بہادری ہے کہ ہم دور کھڑے رہیں اور شیر کو مار دیں۔ اگر شیر زمین پر ہے تو ہمیں بھی زمین پر اترنا چاہیے اور شیر سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے نواب سراج الدولہ زمین پر اترے، آم سامنے میں شیر تھا، ادھر سے شیر دوڑا، ادھر سے نواب سراج الدولہ دوڑے۔ تاریخی کتابوں میں بڑے موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے کہ نواب سراج الدولہ نے شیر کے جبڑے میں اپنا ہاتھ لگا کر کے شیر کو بالکل بیچوں بیچ پھاڑ دیا۔ یہ جرأت تھی ہمارے بڑوں کی، یہ ہمت تھی۔ نواب سراج الدولہ جب وہاں شکست پائی، انہوں نے پلاسی کے میدان میں انگریز اور بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ ان کے لیے جو ایک بڑی رکاوٹ تو اس بھارت میں ان کے قدم زمانے میں تھی، وہ میسور کے شہزادے جناب ٹیپو سلطان تھے۔ ان کی جو بادشاہت تھی اور وہ جس سرزمین پر اور اس پورے بھارت پر جو ان کی بادشاہت چل رہی تھی، جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو سلطان کی جو حکومت تھی وہ خداداد حکومت تھی، وہ سلطنت خداداد تھی۔
سلطنت اور ان کی بادشاہت کی مدد کی جا رہی تھی اور وہ اس ہندوستان پر بادشاہت کر رہے تھے. یہ جو آپ کے سامنے کتابوں میں ان کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں یہ سب غلط تصویریں ہیں تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے کہ تمہارے بادشاہ ایسے تھے. حالانکہ حقیقت میں وہ تصویر نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جو آزادی کی تحریک میں رہے ہوئے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بہت ہی پاک باز انسان تھا, تہجد گزار انسان تھا, بہت ہی نیک بادشاہ تھا. اس کی تصویریں جو کتابوں میں ہیں وہ بدنام کرنے کے لیے ہیں. بہرحال 1799 میں انگریز سرنگا پٹنم میں جو کرناٹکا میں ہے جہاں کے دارالحکومت میسور تھی وہاں پر جنگ ہوئی ٹیپو سلطان سے اور ٹیپو سلطان نے پھر وہاں پر اپنوں کی غداری یعنی میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کی شکست ہو گئی. جب ٹیپو سلطان کی 1799 میں شکست ہوئی ہے تو کی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی شہادت کے 3 دن تک ان کی لاش پڑی رہی لیکن ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے انگریز ان کی لاش کے قریب نہیں جاتا تھا. لیکن 3 دن کے بعد جب اسے حقیقت کا پتہ چلا کہ نہیں بادشاہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں تب وہ قریب گیا اور قریب جا کر ان کے سینے پر اپنا پیر رکھ کر کے انگریز نے اعلان کیا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے. ٹیپو سلطان نے اپنے جانے سے پہلے ان سے جب مقابلہ شروع ہوا انگریزوں نے پیشکش کی کہ آپ مان جائیے, آپ ہم سے صلح کر لیجئے, کاغذات پر کچھ معاہدے کر لیجئے. اے نئے نسل کے بچوں, تم ٹیپو سلطان کے اس جملے کو اپنے جرات مندی اور ہمت کو تازہ کرنے کے لیے یاد رکھو. جو ٹیپو سلطان نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہم ذلت کی زندگی نہیں گزار سکتے. انہوں نے کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے اور وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. یہ ہمارے حوصلے کے لیے, ہماری جراتوں کو تازہ کرنے کے لیے ان بڑوں کی یہ جملے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرائے جائے کہ ٹیپو سلطان نے کون سا جملہ کہا تھا. اور آج بھی ان کی اس تاریخی جملے کو جب دہرایا جاتا ہے تو ایک عجیب سا امنگ اپنے اندر پایا جاتا ہے اور ایک عجیب سی جرات اور ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ ملتا ہے جو ٹیپو سلطان نے کیا تھا اور جو کہا تھا. آج ہر مسلمان اور اس بھارت کے ہر ایک مسلمان کو ٹیپو سلطان کے اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. بہرحال 1757 سے جو لڑائی شروع ہوئی 1799 میں ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد 18ویں صدی آتی ہے, 19ویں صدی 1803 اور بعض تاریخی کتابوں میں 1809 میں ایک فتویٰ شائع ہوا. ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین مولانا عبدالعزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک فتویٰ شائع کیا. اس فتوے کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ایک آگ سی لگ گئی, آزادی کی آگ لگ گئی. وہ فتویٰ کیا تھا؟ آج بھی اس ہندوستان کا میڈیا مولانا لوگوں کو, علماء کو اور مدارس کو بدنام کرتا ہے. وہ کیوں بدنام کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ اس لیے بدنام کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ آزادی کی تاریخ میں ایک ہی فتوے نے آگ لگا دی تھی. اس لیے ان مسلمانوں کے فتووں پر پابندیاں عائد کرو. لیکن مسلمانوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی رہنمائی ان فتووں میں اور ان علماء کرام کی گزارشات پر اور ان کے احکامات پر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بہرحال شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک فتویٰ دیا. وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ دلی کے مہدیان مسجد میں پڑھاتے ہوئے اس درمیان میں فتویٰ دیا کہ اب آج سے یہ پورا ملک ہمارا بھارت, ان الہند قد عادت دار الحرب, کہ ہندوستان اب انگریزوں کے قبضے میں جا چکا ہے. اب مسلمان جہاں کہیں بھی بھارت کے جس کونے میں ہیں ان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مکانات کو چھوڑ کر, اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے وہ میدان میں آ جائیں اور انگریزوں سے مقابلہ کریں اور جان نثاری پیش کرتے ہوئے اپنے ملک کی آزادی کی کوشش کریں. یہ ایک فتویٰ پورے ملک میں دوڑ گیا. پھر اس کے بعد اس فتوے کو نافذ کرنے کے لیے ان کے 2 شاگرد شاہ محمد اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ, یہ دونوں اس فتوے کو لے کر کے نکلے. اور تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی ممالک, کئی جگہوں پر انہوں نے اس فتوے کی روشنی سے جو اپنی حکومت قائم کی, وہ اسلامی حکومت قائم کی, وہ
دیکھ سکتے ہیں, اس سرزمین سے ہم مسلمانوں کی گواہی وہاں لے سکتے ہیں. ان دونوں کی بالاکوٹ کی پہاڑی میں شہادت ہوئی. پھر وہاں سے آگے بڑھتی ہے جنگ, انگریزوں کے خلاف جنگ بڑھتی رہی. ایک مسلح جنگ ہوئی ہے جس کو تاریخ کتابوں میں غدر کا نام دیا جاتا ہے. تاریخ پڑھنے والے اور ہسٹری پڑھنے والے یاد رکھیں, وہ غدر نہیں تھا, وہ ایک جہاد تھا, وہ ایک لڑائی تھی جو اس ملک کے آزادی کے لیے لڑائی تھی, جہاں پر ہمارے برادران وطن نہیں تھے. ہم بڑی معافی کے ساتھ ہم تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہے ہیں. ہم تاریخ کو جانتے ہیں, تاریخی کتابوں کو ہم نے پڑھا ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1857 کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ غدر ہے, وہ دھوکہ ہے. دھوکہ نہیں, انگریزوں کے ساتھ مسلمان اور اس بھارت کے لوگ دھوکہ کیا کریں گے؟ وہ تو خود دھوکہ کھائے ہوئے تھے کہ وہ اپنی سرزمین پر غیروں کو آباد ہونے دے رہے تھے. بہرحال 1857 میں شاملی کے میدان میں ایک جہاد اور ایک لڑائی ہوئی جہاں صرف مسلمان ہی تھے. جو کوئی تاریخی کتابیں دیکھنا چاہتا ہے یا تاریخ کے حوالے سے سچی بات اگر کرنا چاہتا ہے تو آئے, گول میز پر ہم بیٹھنے کے لیے اس سے تیار ہیں. وہ بات کرے 100 سال تک جو لڑائیاں لڑی گئی ہیں اس میں ہمارے برادران وطن نہیں تھے بلکہ صرف مسلمان تھے, اور اس کے بعد صرف علماء کرام تھے. تو 1857 میں جو جنگ ہوئی ہے, جو شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی ہے, جہاں پر دیوبند کے بڑے بڑے علماء کرام تھے, مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ تھے, اور ان کے آس پاس کے اور ان کے جاننثار صحابہ تھے اور ان کے ساتھی تھے. انہی میں سے حافظ ضامن شہید کی تاریخی کتابوں میں نام آتا ہے. ان کی شہادت کیا ہوئی ہے؟ اسے شاملی کے میدان میں ہوئی ہے. مسلمانوں کی ایک بات سے آگاہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جہاد کیسے تھا, وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیسے تھا. وہ اس طور پر تھا کہ اس لڑائی میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مظہر علی صاحب, جن کے نام پر مظاہر علوم سہارنپور کا مدرسہ ہے, جو دارالعلوم دیوبند کے بعد اس پوری دنیا میں جو مشہور ادارہ ہے وہ مظاہر علوم سہارنپور کا ادارہ ہے, وہ انہی کے نام پر قائم ہے. وہ اس جنگ میں شریک تھے. وہ کہتے ہیں وہ جب درس دیتے تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے, اپنے ہونٹ کو چوسا کرتے تھے. بچوں نے ایک مرتبہ کہا, استاد محترم آپ اپنا ہونٹ کیوں چوستے ہیں؟ تو ایک عجیب پس منظر بیان کیا. کہا کہ شاملی کے میدان میں جب جنگ ہو رہی تھی, لوگ کہتے ہیں وہ جہاد نہیں تھا, وہ جہاد تھا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جب مسلمان شہید ہو رہے تھے, جنت سے حوریں آ رہی تھی اور ان کو جام شہادت پلا رہی تھی, جنت کا پیالہ ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. ہمیں بھی زخم لگا تھا اور اس زخم کی وجہ سے میں بھی گرا ہوا تھا. میرے سامنے بھی حوریں آئی اور آ کر کے اس پہ وہ پیالہ جو جنت سے لایا گیا تھا ہمارے ہونٹوں پر سجایا گیا, تب تک کہ دوسرے حور نے اس ہاتھ کو مار دیا اور کہا کہ نہیں, یہ ابھی مرنے والا نہیں ہے, اس کی شہادت نہیں ہوگی, اس سے تو ابھی بڑا کام لینا ہے. وہ پیالہ ہٹا لیا گیا. مولانا کہتے ہیں کہ وہ جنت سے پیالہ آیا ہوا تھا اور جنت کی نعمتیں دائمی ہوتی ہیں. پیالے کا پانی تو میں نہیں پی سکا, لیکن پیالہ ہمارے ہونٹ سے لگا تھا. اس ہونٹ میں آج بھی اس پیالے کی چاشنی محسوس ہوتی ہے اور اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے, اس لیے میں اسے چوستا ہوں. تو بہرحال 1857 میں جو جنگ ہوئی, اس کے بعد علماء کی شہادت ہوئی, اور اس کے بعد ایک خاص نعرہ جو انگریزوں نے دیا تھا, آج کی ہماری حالیہ حکومت دے رہی ہے اور اسی قسم کی باتیں کی جا رہی تھی. اس وقت بھی انگریزوں نے ایک آواز لگائی پورے ملک میں اور کہا کہ جہاں بھی داڑھی اور ٹوپی دکھائی دے انہیں سمجھ لو کہ وہ پابند وطن ہے, وہ وطن کے لیے کبھی کسی کو برداشت نہیں